میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور اسی تسلسل کو آگے لیے چلیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ سورہ الاعراف کے 23ویں رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے، اور 9ویں سپارے کا یہ 13واں رکوع ہوگا، اور آیت مبارکہ کا نمبر شمار ہے 182، 9واں سپارہ اور 9ویں سپارے کا 13واں رکوع اور 23واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نافرمان قوم کی نافرمانیاں اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی، جب ان معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم میں دیکھتے ہیں تو اس قوم کو آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کو ایک معینہ مدت تک رعایت دی جاتی ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد یک لخت اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کی کیفیت لاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی تفسیر بیان کر چکے، سورہ الانعام ہے آیت نمبر 44، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی رزق کی فراوانی ہو گئی، اور وہ لوگ اللہ سے غافل ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے کو دولت، شہرت اور زندگی کی رعایت برتتا ہے اور زندگی کے اندر اس کو طوالت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ، پھر جب وہ اس پر خوش ہو گئے، یعنی ان کی سرکشی یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو گئے اور اپنی لمبی زندگی، اپنا مال و متاع، دولت، شہرت، اس کے اندر ایسے دھنس گئے اور اس دلدل کے اندر ایسے چلے گئے کہ اب انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا کہ وہ مایوس ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس صورتحال پر بہت ہی اہم دلالت کرتی ہے، بہت واضح دلالت کرتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اللہ نے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہو، اور برا شخص وہ ہے کہ اللہ نے جسے لمبی عمر دی ہو
اور اس کے اعمال برے ہوں، جیسا کہ سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو عمر کی طوالت اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے اور اس انسان کے حق میں برا معاملہ ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اور اگر عمر کی طوالت ہے لیکن ساتھ نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ ڈیل دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہوں، یا اللہ ہمیں ڈھیل دینے، جن کو تو نے ڈھیل دی ہے ان لوگوں میں شامل نہ فرما، کیونکہ میں نے تیرا ارشاد سنا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ یہ سنن کبریٰ امام بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جنہیں تو نے دولت اور دنیا کا مال و متاع اور شہرت عطا فرمائی، ان کو لمبی عمر عطا فرمائی اور وہ تجھ سے غافل ہو گئے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما کہ جنہیں جتنی بھی تو نے عمر عطا فرمائی ہے وہ نیکی کے کام کرنے والے ہوں اور ان کا خاتمہ بھی اسی حال میں ہو جائے۔ بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، اور ہمارے آگے پیچھے دنیا لگی بھاگی پھرتی ہے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے کہ جو ضرور بر ضرور آ کر رہے گی۔ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے، یعنی میں ان کی عمر لمبی کر دوں گا، یہ کفر اور گناہوں میں مزید دھنستے جائیں، میں انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی ان کی عمر میں طوالت ہوگی، ان کے اختیارات میں کثرت ہوگی، جس کی وجہ سے وہ گناہوں پر زیادہ جری ہوں گے۔ آج اگر کوئی گناہ کار شخص، کوئی فاسق و فاجر شخص کسی اقتدار والی سیٹ پر برجمان ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ڈھیل والا معاملہ تو نہیں، تاکہ میں اس دلدل میں مزید دھنس جاؤں، پھنس جاؤں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جری ہوں، میری عمر بھی بڑھ گئی، میری عمر بھی ہے، مجھے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات اللہ کی خفیہ تدبیر کی قبیل سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں بھی یہی فرمایا ہے، جس کی ہم تفسیر وہاں پر کر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّحِينٌ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور یہ ذلت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ بات بڑی واضح ہے کہ یہ اور اس دلدل کے اندر دھنستے جائیں تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس اتنا گناہ کا وبال ہو ان کے سروں پر کہ یہ حسرت کریں کہ کاش ہمیں اتنی لمبی عمر نہ دی جاتی، کاش ہم یہ گناہ نہ کرتے، کاش ہم اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہ کرتے، کاش ہم اللہ کے رسولوں کو نہ جھٹلاتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لمبی عمر کے ساتھ یہ جو اقتدار کا نشہ ہے، اختیارات ہیں اور دولت کی طاقت ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں دن اور رات کا گزرنا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، جس کو کوئی انسان اگر نہیں سمجھ پا رہا تو یہ اس کی شومی قسمت بدقسمتی کہلائے گی۔ اللہ نے فرمایا اولم یتفکروا ما صاحبہم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت فکر دیتے، دعوت اسلام دیتے، اے بنی فلاں اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور اس کے عذاب سے ڈراتے۔ تو کفار میں سے کوئی کہتا تمہارے صاحب مجنون ہیں جو رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں، ان کا جنون سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ یا ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارکہ کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی گویا کہ کیفیت طاری ہوتی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاہلوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، دور تک کوئی جنون والا معاملہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت، قرآن کا اعجاز، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ آپ کی بلاغت کے آگے بڑے بڑے عرب و عجم کے فصحاء جو تھے وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ نبی کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اہم بات، اور یہ بات ہمارے عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور لوگ بہت سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ کیڑے ان کے جسم اقدس میں بہت عرصہ یعنی 18 سے 20 سال تک پڑے رہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے کراہت کا اظہار کریں یا نفرت کریں، کیونکہ نبوت کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو ہر اس امر سے پاک رکھتا ہے کہ لوگ اس سے بھاگیں، لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو لہٰذا جنون بھی ان بیماریوں میں سے ہے کہ جسے عام طور پر عوام الناس میں، خواص و عام میں پسند نہیں کیا جاتا۔ تو کسی نبی کو نہ جنون ہوا، نہ ہی کسی نبی کے جسم میں کبھی کیڑے پڑے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور یہ ایسی روایات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی شان کے منافی ہیں، ان کی شان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کا تعلق جنون سے نہیں، نبی کا تعلق ہذیان سے نہیں، نبی کا تعلق کسی ایسی بیماری سے نہیں جس سے لوگ اس سے کراہت کریں یا نفرت کریں۔ اب یہاں پر اسی ضمن میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو ایک مرض تھا، دماغی فطور کا ایک مرض ہوتا ہے جس کو مراق بولا جاتا ہے۔ مراقی کہتے ہیں، یہ مراقی ہے شخص، اس کا دماغی فطور ہے، یعنی دماغ کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب قادیانی اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی بھی کہتا ہے، ایک نمبر کا یہ جھوٹا اور کذاب تھا، لعین تھا، مگر سچے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کا کوئی تعلق جنون کے ساتھ نہیں، کسی ذہنی مرض کے ساتھ اس نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما بصاحبہ من جنتی، اس نبی کا کوئی تعلق جنون کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہاں پر قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ میں مراقی ہوں، میرے اوپر والے حصہ جسم میں مراق ہے، دماغی فطور ہے، اور نیچے والے حصے میں کثرت بول ہے، یعنی مجھے کثرت کے ساتھ پیشاب پخانہ جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب رسالہ تشخیص الاذہان اور دوسری کتاب ہے رئیس قادیان صفحہ 88 پر یہ اس کی تصریح موجود ہے۔ برِ صغیر کے مشہور طبیب حاذق حکیم اعظم خان، جو اس خطے میں بڑا مشہور نام گزرا ہے حکمت کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر مریض دانش مند بودائے باشد دعوائے پیغمبری و کرامت کنند، یعنی اگر مراق کا مرض ہو تو دانش مند آدمی بھی نبوت کے دعوے کر دیتا ہے، اس کی دماغی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے اکسیر اعظم، جلد اول ہے اور صفحہ 188، یعنی مراقی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو خود کہتا ہے میں مراقی ہوں، اور مجھے اوپر کے حصے کو مراق کا مرض لاحق ہے، نیچے کے حصے کو بول کہتے ہیں پیشاب کو، یعنی اس کو پیشاب جو تھا وہ بار بار رک کر آتا تھا اور بار بار آتا تھا۔ تو اس سلسلے میں اس شخص کی دماغی کیفیت کا معاملہ دیکھیے کہ اس نے اپنی 2 جیبوں کے اندر، ایک کے اندر استنجا کرنے کے لیے پتھر رکھا ہوتا تھا اور دوسرے کے اندر یہ اپنی زبان کو میٹھا کرنے کے لیے گڑ رکھتا تھا، یعنی شکر تھی یا گڑ تھا۔ اب بعض اوقات اس کی ذہنی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ گڑ کے ساتھ یہ استنجا کرتا تھا، اور وہ پتھر جس سے استنجا کیا جانا ہے اس سے زبان پر لگا کر چاٹتا رہتا تھا۔ تو ایسی کیفیت والے شخص کے لیے اب اس سے بڑھ کر میں کیا بات کہہ سکتا ہوں؟ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے،
اور جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے منصب پر، ان کی ذوات اقدسہ پر حملے کیے اور ان کی تعلیم کو رد کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواتر ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس نے اپنے ذہنی امراض کا خود اقرار کیا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت اور جو جو چیز اللہ نے پیدا کی اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کو دعوت فکر ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت، جو جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں غور کیوں نہیں کرتے۔ ہر موسم کے پھلوں کا اپنے وقت پر ظاہر ہونا، سورج کا اپنے وقت پر ڈوبنا، چاند کا اپنے وقت پر نکل کر غروب ہو جانا، ستاروں کا اپنے وقت پر ظاہر ہونا، سردیوں کا اپنے وقت پر آنا، گرمیوں کا اپنے وقت پر آنا، ان موسموں کے پھلوں کا اپنے اپنے وقت پر آنا، کائنات کا نظام ایک تسلسل کے ساتھ چلنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک ہی زمین ہے اور اس زمین کے اندر لگے ہوئے مختلف درخت ہیں، ان درختوں کو ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ان درختوں پر ظاہر ہونے والے پھلوں کے ذائقے جدا، رنگت جدا، حیت جدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ ایک ریشم کا پتا ہے، اگر وہی پتا بکری کھاتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتا ہے، اگر وہی ریشم کا پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ریشم کا جو دھاگا تیار کیا جاتا ہے، ریشم پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیے کہ ایک گٹھلی ہے اور اس گٹھلی کے اندر ایک پورا درخت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ آپ اس کو زمین میں چھپا دیتے ہیں تو وہ نرم و نازک جو کومپل ہوتی ہے وہ زمین کی اس دبیز تہ کو، اس مٹی کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے اور وہ ایک درخت کی صورت اختیار کرتی ہے۔ پھر اس درخت پر ہزاروں آم لگتے ہیں، ہر آم میں ایک گٹھلی ہے اور ہر گٹھلی کے اندر ایک درخت ہے، اور ہر درخت کے اوپر پھر ہزاروں آم ہیں، اور ہر آم کے اندر پھر ایک درخت کی حقیقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ کفار کو ان عقلی دلائل کے ساتھ قائل کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اب اس کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ وہی وحدہ لا شریک ہے، تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، جس بات کی طرف تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہی دعوت برحق ہے۔ اگلی آیت من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ نہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو کفار قیامت کے دن حجت پیش کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا تو اس میں ہمارا قصور کیا؟ ہمیں جہنم کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، تو کس قانون کی بنا پر ہمیں گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے؟ بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب وہ مسلسل کفریہ عقائد پر جمے رہے اور اس جمے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی راسخ ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کیا جو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی، پھر ان کے دل و دماغ سے دعوت حق قبول کرنے کی استطاعت جاتی رہی، وہ اس طرح ہو گئے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی پر ہی پیدا کیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک اور حدیث کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پر دوسرا سیاہ نقطہ، اور جب وہ لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے واپسی کی سبیل بند ہے، واپسی کا راستہ بند ہے۔ اب وہ اس راستے پر آپ پہنچا، اس منزل پر آپ پہنچا جہاں پر اب اس کے واپس لوٹنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اگلی آیت مبارکہ انتہائی اہم آیت مبارکہ، ہمارے عقائد و نظریات سے اس کا تعلق ہے، دو فرقوں کے اندر اس مسئلہ پر گفتگو بھی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمھا عند ربی
لا یجلیہ لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو آپ فرمائیے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے اور تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یسألونک عن الساعۃ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمیں بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے علم عطا فرمائے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو آپ نے امت تک پہنچایا، آپ پر لازم تھا، اس کی تبلیغ آپ پر فرض تھی۔ وضو کے مسائل ہیں، امت سے متعلقہ احکام کے مسائل ہیں، عقائد و نظریات کے معاملات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے اور اس میں سے کوئی چیز آپ نے چھپا نہیں رکھی۔ دوسرا وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خاص لوگوں تک محدود رکھا ہے، جیسا کہ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ یہ وہ علم ہے جو ہر فرد کو بتانا آپ پر لازم نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ نے مجھے 2 قسم کے علم عطا فرمائے۔ ایک وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 قسم کے علم سیکھے ہیں، ایک وہ علم ہے جو تمہیں بتاتا ہوں اور ایک وہ علم جو میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شہرت کو کاٹ دو۔ خاص افراد سے خاص مواقع پر ایسی بعض گفتگویں آپ نے فرمائی جو صرف انہی تک محدود رہیں۔ تو یہ دوسری قسم کا علم ہے، جیسا کہ میں نے پہلی مثال سے ہی بڑا واضح کر دیا، اور اگر سمجھنے والا شخص ہو تو اس کے لیے یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ آ جانے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو 2 قسم کے علم عطا فرمائے، ایک وہ علم ہے جو آپ نے سب تک پہنچایا، آپ پر لازم تھا، دوسرا وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض خاص لوگوں تک بات پہنچائی اور محض اس کو چند لوگوں تک محدود رکھا۔ تیسرا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہے جو خاصہ نبوت ہے اور آپ کو کسی کو بتانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی حکمتوں کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت یک لخت آئے گی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ قیامت فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ اور فلاں وقت پر آئے گی تو پھر یہ معاملہ یک لخت والا نہ ہوگا۔ ہر شخص جانتا ہوگا قیامت آنے میں 20 سال ابھی باقی ہیں، اور 20 سال 6 مہینے کا وقت باقی ہے، 30 سال 2 مہینے کا وقت باقی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا تقاضا نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں کے منافی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت تو دیا گیا لیکن اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ وہ علوم خاص میں سے تھا جو خاصہ نبوت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر نہیں فرمایا، یہ اللہ کی حکمتوں کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں، اور پھر ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا۔ ایک مطلب تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل دونوں کو قیامت کا علم نہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں کو علم نہیں تو پھر جبریل علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں اور خبریں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیں؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو جبریل علیہ السلام منشاء رسول سمجھ گئے کہ اس علم کو ظاہر کرنا یہ اللہ کی حکمتوں کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً پوچھا پھر بتائیے اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانیاں یہ ہیں یہ ہیں اور یہ ہیں۔ اب میں ایک سادی سی بات یہاں پر اپنے احباب سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ نشانیاں اور خبریں وہی دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء،
مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ پاک ہے تیری ذات، تو نے علم نہیں دیا تو خبر کیسے دیں؟ تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو تھا، لیکن خبریں دے کر اس بات کو بھی واضح کیا کہ علم تو ہے، لیکن ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دن متعین نہیں کیا، یعنی سال متعین نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ظاہر ہوگی، جیسا کہ یہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں روایت موجود ہے۔ اگلی آیت کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو لے کر بعض گمراہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو کسی کو نفع نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ یاد رکھیے یہاں پر جس نفع نقصان کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی ہے، ظاہری بات ہے ذاتی اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اہل سنت اختیار مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اب اسی آیت میں جواب موجود ہے نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں لیکن جو اللہ چاہے، لیکن جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ کے نبی مردوں کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو اللہ کے نبی بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو اللہ کے نبی مٹی کے پرندے کا مجسمہ بنا کر اس میں پھونک ماریں تو وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں از خود غیب جانتا، اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے، اگر میں از خود غیب جانتا تو میرے پاس بھلائی کی کثرت ہوتی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے از خود کی قید کیوں لگائی ہے؟ از خود غیب جانتا، کیونکہ عطائی علم غیب کے اس بات میں قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، اور قرآن کی آیات کا ترجمہ وہ کیا جانا چاہیے جو دوسری آیات کے موافق ہو جائے، ان کے منافی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ جن میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو انہیں غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اطلاع کا ذکر تو ہے، تو معلوم ہوا کہ جس غیب کی نفی کی گئی وہ ذاتی غیب ہے، اور جس کا اثبات کیا گیا وہ اللہ کے بتانے سے۔ اب بات ساری یہ نکلی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چاہنے سے نفع نقصان کے بھی مالک ہیں، اللہ کے چاہنے سے علوم غیبیہ پر بھی مطلع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ذاتی علم رکھنے والا ہے، ذاتی اختیار رکھنے والا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ علم غیب ذاتی مانتے ہیں نہ ہی اختیارات کو ذاتی مانتے ہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ تعالی چاہے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار صحابہ کرام تشریف نہ لاتے اور آپ ان کو اپنے دست اقدس مس کر شفا سے بہرہ مند نہ فرما دیتے؟ کیا آپ کے پاس ٹوٹے کولے والی ہڈی لے کر صحابی رسول نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی نہیں آئے جن کی آنکھ باہر نکل آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کو شفا عطا فرمائی؟ یہ تمام معاملات بتا رہے ہیں کہ جس بات کا اس بات ہے وہ عطائی ہے، اور جس کی نفی ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عقیدہ کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا